السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز ہر عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑا شر خیر و ذل آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورۃ الاعراف آیت مبارکہ 156 تک ترجمہ تفسیر پڑھ چکے تھے۔ آج کا لیسن آیت مبارکہ 157 ہے۔ ایک ہی آیت مبارکہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ ٹرانسلیشن: الذین یتبعون الرسول، وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں اس رسول، النبی الامی، اس نبی کی جو امی ہیں، الذی، وہ جو، یجدونہ، وہ پاتے ہیں ان کو، مکتوباً، لکھا ہوا، عندہم، اپنے پاس، فی التوراۃ، تورات میں، والانجیل، انجیل میں بھی، یأمرہم بالمعروف، وہ ان کو حکم دیتے ہیں معروف کا، وینہاہم عن المنکر، اور روکتے ہیں ان کو منکرات سے، ویحل لہم الطیبات، اور حلال کرتے ہیں ان کے لیے پاکیزہ، ویحرم علیہم الخبائث، اور حرام کرتے ہیں ان پر خبائث چیزیں، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور اتارتے ہیں ان سے ان کے بوجھ، وَالْأَغْلَالَ الَّتِي، اور ان کے توق وہ جو، كانت علیہم، ان پر تھے، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، پس وہ لوگ جو ایمان لائے ساتھ اس کے، وَعَزَّرُوهُ، اور ان کو قوت دی، وَنَصَرُوهُمْ، اور ان کی مدد کی، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي، اور پیروی کی اس نور کی، الَّذِي، وہ جو، أُنزِلَ مَعَهُ، اتارا گیا ساتھ اس کے، أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ایسے ہی لوگ وہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ تفسیر: جیسا کہ ہم لوگ پڑھ رہے تھے اللہ کی رحمت کے بارے میں، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ میری رحمت ہر چیز پہ شامل حال ہے، ہر چیز کو چھائے ہوئے ہے۔ تو رحمت کے جو مستحق ہیں وہ کون کون لوگ ہیں؟ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ اب مزید اللہ سبحانہ وتعالی موقع کی مناسبت سے یہود و نصارہ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ تم لوگ اگر واقعی محبت کے دم بھرتے ہو، خود کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتے ہوئے محب اور پیارے کہلاتے ہو، تو پھر زبانی کلامی دعویٰ کافی نہیں ہوگا، بلکہ عملی ثبوت پیش کرنا ہوگا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہچان ہے وہ ان پر اجاگر کی جا رہی ہے کہ اللہ کی رحمت کو پانے کے لیے اس نبی امی کی پیروی کرنا ضروری ہے، اور پھر نبی امی کی پہچان کروائی جا رہی ہے کہ وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں اس رسول کی، وہ جو نبی امی ہیں، اور امی سے مراد وہ شخص کہ جو کسی باقاعدہ درسگاہ میں جا کر اس نے تعلیم حاصل نہ کی ہو، بلکہ اس کی جو تعلیم و تربیت کا حصول ہو اس کی والدہ کی گود ہو، جیسا کہ عموماً بھی کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلی درسگاہ ماں کی گود ہے، کہ جو کچھ بچہ ماں کی گود سے سیکھتا ہے اس کو امی ہی کہا جاتا ہے، ایک طرح سے ان پڑھ، کہ بس جتنا اس نے اپنی ماں کی گود سے علم حاصل کیا اتنا ہی اس کے پاس ہے، باقاعدہ کسی درسگاہ میں جا کر اس نے علم حاصل نہیں کیا۔ تو یاد رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ہی 12 مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نبی امی ہیں، کسی کے بھی یہ شاگرد نہیں رہے، بلکہ ان کے جو استاد ہیں وہ ڈائریکٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ہیں۔ تو یہ ساری وضاحت کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہمیت ہے وہ دوسروں پہ اجاگر کرنا، کہ ایک شخص جو نہ تو کسی درسگاہ میں گیا ہے، نہ کہیں سے اس نے تعلیم حاصل کی ہے، پھر اس طرح زبردست کلام کیسے وہ کہہ سکتا ہے؟
یقیناً یہ کسی معجزے سے خالی نہیں ہے، یہ بہت بڑا معجزہ ہے کہ جو اتنا بڑا کلام وہ دوسروں کے سامنے پڑھ سناتا ہے، اور وہ کلام بھی ایسا کہ جو حلال حرام کی وضاحت کرتا ہے اور ایک بہت بڑی تعلیم یافتہ ہونے کا ثبوت دیتا ہے کہ جو اس کو پڑھے گا وہ مہذب شخص بن کر تیار ہوگا۔ اسی لیے ساتھ ہی پہچان کروا دی، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ وہ جن کو وہ پاتے ہیں اپنے ہاں لکھا ہوا تورات اور انجیل میں، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جامع اوصاف تھیں وہ تورات اور انجیل میں لکھی ہوئی تھی، کہ جو تورات اور انجیل میں یہ صفات لکھی ہوئی پاتی ہیں یہ وہی شخص ہیں، اور یقیناً ان لوگوں کو اس نبی کے آنے کا انتظار بھی تھا، جیسا کہ سورۃ البقرہ میں بھی ہم نے پڑھا کہ یہ لوگ اسی انتظار میں کیا کہا کرتے تھے، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ یہ لوگ ان کی طرف سے ہو کر فتح کی دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ جو نبی تو اپنے ہمارے ہاں مبعوث کرنا چاہتا ہے اس کو جلدی بھیج تاکہ ہم ان کے ساتھ مل کر جنگ کریں اور ان لوگوں پر فتح حاصل کریں۔ تو اب جب نبی آ چکے ہیں تو پھر یہ کیوں ان کے انکاری ہیں، کیوں پھر یہ اپنی اجاداری سمجھتے ہوئے اس نبی کا سرے سے ہی انکار کر دیتے ہیں۔ پھر مزید اس نبی کی صفات بیان کی جا رہی ہیں، یأمرہم بالمعروف، یہ وہ نبی ہے کہ جو معروف کا حکم دیتا ہے، وینہاہم عن المنکر، اور منکرات سے روکتا ہے، یعنی کہ یہ عام انسان کے بس کی بات نہیں کہ اتنا بڑا کام کرے کہ معروف کا حکم دے اور منکرات سے منع کرے۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور حلال کرے ان کے لیے پاکیزہ چیزیں، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور حرام کرے ان پر خبائث چیزیں۔ خبائث میں کیا کچھ آتا ہے؟ ایک تو جو بالکل ناپاک ہیں وہ، دوسری جو گلی سڑی ہوں، انسان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہوں، انسان کے لیے خوش مزاجی سے تعلق نہ رکھتی ہوں، اور کھانے کے بعد انسان کی صحت بگڑتی ہو، یہ سب چیزیں خبائث میں داخل ہیں۔ اور پھر مزید اس نبی کے کیا اوصاف ہیں، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور اتارتا ہے ان سے بوجھ، وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور وہ توق جو انہوں نے اپنے سر خود ہی اوڑے ہوئے ہیں، یعنی کہ ایسے توق جو انہوں نے اپنے گلوں میں پہنے ہوئے ہیں وہ سب اتار پھینکتا ہے، یعنی کہ دوسروں کے لیے آسانیاں کرنے والا ہے۔ اور یاد رہے کہ اسلام ہر اس چیز سے منع کرتا ہے جو انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اور اس کے علاوہ اسرہم سے مراد وہ توق جو کہ پہلی امتوں کے لیے وہ بوجھ کہ جو پہلی امتوں پہ بہت سخت قسم کے لادے گئے تھے، جیسا کہ اگر کسی سے کوئی گناہ ہو جاتا تو سزا دیے بغیر اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی تھی، پھر اگر کوئی ناپاکی لگ جاتی تو اس کو دھونے کی بجائے ادھر سے اس طرح گوشت ہی اتار دیا جاتا۔ اور پھر جو عبادات تھیں وہ بہت لمبی چوڑی ہوا کرتی، لوگ گوشہ نشینی اختیار کرتے، یا پھر بعض لوگ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر بھی عبادت کرتے۔ تو اس قسم کی مشقتیں تھیں پہلی امتوں پہ، اور بہت قسم کے سخت مشقتوں سے گزر کر وہ عبادات کیا کرتے تھے۔ پھر مزید پہلی امتوں میں رہبانیت بھی تھی کہ اپنے گھر بار چھوڑ کر، ہر رشتے سے کٹ آف ہو کر تو کہیں الگ تھلگ جنگلوں میں جا کر پناہ لے لیتے اور عبادت کرتے، لمبی چوڑی چوڑی بہت سالوں تک عبادت میں لگے رہتے۔ تو ان چیزوں کو بھی اسلام نے ختم کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ان چیزوں کو ختم کر کے آسانیاں پیدا کی گئیں۔ اور پھر مزید خود ساختہ توق جو انہوں نے اپنے سر اوڑھ رکھے تھے، کہ خود ساختہ جو رسم و رواج تھیں جن کا اسلام میں دور دور سے کوئی تعلق نہیں تھا، تو ان کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ختم کیا۔ پھر مزید کیا تھا کہ جیسا کہ یہود و نصارہ کے اندر، اسپیشلی یہود کے اندر یہ چیز تھی کہ جو حائضہ ہوتی عورت اس کو بالکل گھر سے الگ تھلگ کر دیا جاتا، اس کے ساتھ نہ کوئی لین دین ہوتا، نہ کوئی دنیاوی معاملہ کیا جاتا، نہ اس کے ہاتھ کا کھایا پیا جاتا۔ اب دیکھیں ایک عورت جو اذیت سے گزر رہی ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہی فرمایا گیا، ہوا اذن، کہ وہ تکلیف ہے، عورت ایک طرح سے
تکلیف کے دنوں سے گزر رہی ہوتی ہے تو اس کو گھر میں رہ کر سکون مہیا کرنے کی بجائے گھر سے ہی الگ کر دیا جاتا کہ جو گھر اس کے لیے سکونت کی جگہ ہے، آرام صحت کے لیے سہولت کی جگہ ہے، اس کو وہاں سے نکال کر گھر سے ہی الگ کر کے اذیت سے گزرنا پڑتا۔ تو اس طرح کی جو خود ساختہ اپنے اوپر انہوں نے خود ہی پابندیاں عائد کی تھیں، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ختم کی ان سے۔ اور بھی بہت ساری عجیب و غریب قسم کی ان کے ہاں رسومات پائی جاتی تھیں کہ اگر کسی کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے اس کو بھی گھر سے الگ کر دیا جاتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آ کر احسان کرتے ہوئے ان لوگوں سے یہ سب چیزیں جو خود ساختہ رسومات تھیں، خود ساختہ پابندیاں تھیں، وہ ختم کیں، لیکن افسوس کہ آج بھی انہی کی ہندوانہ رسومات مسلمانوں نے بھی اپنا لی اور پھر ہم نام کے مسلمان ہی رہ گئے۔ آج بھی اگر دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، جیسا کہ کسی کے مرنے پہ تیجا، 7واں، 40واں اور پھر مزید برسی اور پیدائش پہ بھی بہت ساری رسومات کی جاتی ہیں، اور پھر سب سے بڑھ کر برتھ ڈے اور شادی کی ہنی مون اور پھر پتہ نہیں کیا کیا کچھ منایا جاتا ہے۔ اور شادیوں کے بھی موقعوں پہ بھی مہندی کی رسومات باقاعدہ اس کو اب ایک شادی کا حصہ ہی سمجھا جانے لگا ہے۔ آپ کسی بھی نیو جنریشن میں سے کسی بچے کو پوچھ لیں کہ شادی کے جو دن ہیں کتنے ہوتے ہیں، وہ لازمی آپ کو اندر مائیوں کا بھی ذکر کرے گا، مہندی کا دن، پھر برات کا، پھر ولیمے کا۔ تو بچوں کے اندر بھی یہ چیز ہو چکی ہے کہ شاید یہ شادی کے اندر ہی شمار ہے، یعنی کہ جو مائیاں ہیں، مہندی کا نام جس کو دیا جاتا ہے، تو بچوں کو پتہ ہی نہیں کہ یہ خود ساختہ رسومات میں سے ہیں۔ اور پھر باقاعدہ اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، کھانے کھلائے جاتے ہیں، اس کے لیے باقاعدہ لباس بنائے جاتے ہیں، اور پھر جو جہیز کی لعنت جس کو کہا جاتا ہے، یہ بھی معاشرے میں بہت عام ہو چکی ہے اور لوگ منہ بولا جہیز لیتے ہیں۔ اسی لیے پھر لوگ کہتے ہیں کہ بیٹیاں بوجھ ہیں۔ اسلام نے تو یہ چیزیں سب ختم کی تھی، سادگی اختیار کی تھی، لیکن یہ خود ہی رسومات اختیار کر کے اپنے اوپر بوجھ لاد رکھے ہیں، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی شفقت کرتے ہوئے اسلام کے احسان سے ان کو ختم کیا تھا۔ اور پھر بعض اوقات جو مرنے والا ہے، میت کی اوپر کوئی ایسی چیز لوہے کی رکھی جاتی ہے، وہ بھی اس کے ساتھ شاید کوئی نحوست منسوب کرتے ہوئے، کیسے نحوست ختم ہوتی ہے، یہ کیا وجہ ہے، اس قسم کی بہت ساری دکھنے کو ملتی ہیں جو آج بھی معاشرے میں سب کچھ ہو رہا ہے۔ پھر جو بے اولاد بانجھ ہے کوئی عورت، تو اس کو بھی منحوس سمجھتے ہوئے گھر میں آنے نہیں دیا جاتا کہ اس کی جو سایہ ہے وہ ہماری عورتوں میں بھی پڑ جائے گا۔ تو کس نے کہا کہ یہ ایسا ہو جائے گا؟ دوسری طرف نمازوں کی پابندی نہیں کرنی، صبح شام کے اذکار کی پابندی نہیں کرنی اور قرآن سے دور ہو جانا ہے، تو ان چیزوں سے نحوست پیدا ہوتی ہے، نہ کہ کسی بے اولاد کی وجہ سے گھر میں نحوست ہو۔ اور پھر مزید شادی بیاہ کی بھی بہت ساری رسومات عام ہوتی جا رہی ہیں۔ پہلے کیا ہوتا تھا، منگنی ہوئی، پھر اس کے بعد شادی اور ولیمہ، یہ سب کچھ۔ تو آج یہ اب شادی منگنی ہو رہی ہے، یہ اب بڑا سارا فنکشن کرنا ہے، اس کے بعد وہ لوگ آ رہے ہیں، پھر لڑکی والے جا رہے ہیں، پھر اس کے بعد اب ڈیٹ فکس کرنی ہے، اس کے لیے فنکشن، پھر اب نکاح کرنا ہے، اس کے لیے الگ فنکشن، پھر رخصتی کے وقت الگ، پتہ نہیں کون کون سی رسومات عام ہو چکی ہیں۔ پھر بچے کی پیدائش پہ بہت ساری رسومات عام ہیں، تو جو رہ جاتا ہے وہ عقیقے کی جو سنت ہے وہ نہیں کی جاتی کہ ابھی گنجائش نہیں ہے، ابھی ہاتھ میں پیسے نہیں ہیں، لیکن اس کے علاوہ بہت بڑا بڑا فنکشن، بہت لمبی چوڑی دعوتیں، تو یہ عام ہیں۔ پھر اس کے بعد اب یہ بچہ، اس کی وہ بالوں کی جو جڑ ہوتی ہے وہ اتارنی ہے، اس لیے سب کو اکٹھا کر کے دعوت کی جا رہی ہے۔ اب یہ بچہ اتنے دن کا ہو گیا ہے، یا اگر عقیقہ کرنا ہے تو کچھ عرصے بعد جب کچھ گنجائش، ہاتھ میں پیسے آئیں تب کرنی ہے۔ تو یہ چیزیں سب سنت سے ہٹی ہوئی ہیں۔ اگر عقیقہ بھی کیا تو سنت سے ہٹ کر کیا، حالانکہ سنت طریقہ جو عقیقہ کرنے کا ہے وہ 7 دن کا ہے کہ بچہ جب 7 دن کا ہو جائے اس کا عقیقہ کرو، چاہے جانور چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، لیکن جو عقیقہ کرنے کا طریقہ ہے وہ 7ویں دن ہی ہے۔ پھر مزید
کہ جو دین کا کام کرنے والے ہیں ان کو نیچ کرنا، ان کو حقیر سمجھنا، تو یہی کام یہود و نصارہ نے بھی کیے اور آج بھی یہی معاشرے میں ہوتا نظر آ رہا ہے۔ یا پھر دین کے نام پہ بہت لمبے چوڑے وظائف اور اس قسم کے خود ساختہ نجات نامے لکھ کر دینے، یا پھر کہنا کہ فلاں پیر کے پیچھے چلو، وہ فلاں پیر جو ہے تم اس کا پلو پکڑ کر جنت میں چلے جاؤ گے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس قسم کے خود ساختہ یہ سب کچھ دین کے نام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ختم کر دی گئی تھی، لیکن آج پھر وہی پنپتا نظر آ رہا ہے، جو کہ بجائے ثواب کے گناہ ہے، اور ہر کام جو اسلام میں نہیں ہے دین کے نام پہ کیا جا رہا ہے۔ جو عمل کرنے کی چیزیں ہیں اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، دین میں دور دور کا اس کا ثبوت نہیں ملتا، تو وہ بڑے شوق سے اپنایا جا رہا ہے۔ حالانکہ ہمارا دین بہت سادہ اور آسان دین ہے، الدین النصیحہ۔ پھر مزید احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسانی پیدا کرو، مشکل پیدا نہ کرو، یسروا ولا تعسروا، آسانی پیدا کرو، مشکل نہ پیدا کرو۔ اور پھر مزید کیا فرمایا کہ احب الدین الی اللہ الحنفیہ السمحہ، کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب جو آسان اور حنیفی دین ہے، یعنی کہ جو یکسو ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے وہ سب سے پسندیدہ ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ ہم نے دن بدن خود ساختہ رسومات اپنا لی، دین میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں ایجاد کر لیں جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا، یا پھر اسلام میں دور دور اس کا تصور ہی نہیں۔ اور آج بھی دیکھ لیں کہ شب برات کی جو رات ہے اس کو تو خوب اچھی طرح منایا جاتا ہے، خوب جاگا جاتا ہے، معراج شریف منائی جاتی ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہ جو لیلۃ القدر ہے اس کو نہیں تلاش کیا جاتا۔ اس کے لیے تو بشارت ہے کہ جو اس کو پا لے گا، محنت کرے گا، 5 راتیں جاگے گا، تو وہ لیلۃ القدر کو پا لے گا۔ اور لیلۃ القدر ایسی ہے کہ جو 1000 مہینے سے بھی افضل ہے، کہ انسان مسلسل عبادت میں لگا رہے، نہ سوئے نہ کچھ کھائے پیے، بس عبادت میں ہی لگا رہے، تو 1000 سال کوئی اتنی طاقت نہیں رکھتا۔ پہلی بات تو کسی کی اتنی عمر ہی نہیں، تو اس کے علاوہ اگر انسان کی جو زندگی ہے اس میں بھی انسان کو بہت ساری زندگی کی ضروریات ہوتی ہیں، سونا، جاگنا، کھانا پینا، دوسروں کے ساتھ معاملات کرنے، لیکن اس ایک رات کو پا لینے کا اتنا زیادہ اجر و ثواب ہے کہ جس کی اہمیت ہی نہیں ہے، نہ اس کو ہمارے معاشرے میں اتنا اہم سمجھتے ہوئے جاگا جاتا ہے، تلاش کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ تو عید کے دن ہوتے ہیں، بازاروں کے چکر لگانے کے دن ہوتے ہیں، پھر اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ انسان رات کو جا کر گزارے، عبادت کرے۔ افسوس کے ساتھ کہ اصل میں ہم نے اس اہمیت کو سمجھا ہی نہیں، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ اس قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کرنا شروع کیا، اور تمہیں معلوم کیا کہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ جب انسان کو اس کی اہمیت کا ہی نہیں پتا تو پھر کیسے اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اپنی جان پہ جبر کرتے ہوئے رات گزارے گا، رات جاگے گا؟ تو اللہ تعالیٰ خود ہی فرما رہے ہیں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر تو وہ ہے جو 1000 مہینے سے بھی افضل ہے۔ جیسا کہ اہل علم میں اس کی تقسیم کرتے ہوئے وضاحت کی ہے کہ یہ جو 1000 سال کی عبادت ہے، یہ 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے، یہ تقریباً 80 سال اور کچھ مہینے اوپر بنتا ہے۔ اب دیکھیں اگر کسی کو اتنی عمر مل بھی جاتی ہے تو نکارہ عمر، اور پھر اس کا بچپن، پھر جوانی، پھر اس کی جو بلوغت کی عمر ہے، پھر اس کے سونے جاگنے کے اندر میں اوقات اور نمازوں کے اوقات اگر لگائیں تو وہ بہت کم اوقات بنتے ہیں کہ اس کو عبادت کے لیے وقت ملے، ورنہ بہت سارا وقت تو ہم یوں ہی ضائع کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات لاشعوری کی زندگی وہ بھی ایسے ہی گزر جاتی ہے بہت سالوں ہی۔ جب انسان شعور کی زندگی طے کرنے لگتا ہے اس وقت اتنی ہمت طاقت نہیں رہتی کہ اتنی لمبی چوڑی عبادت کر سکے۔
تو اس میں ہمارا ٹارگٹ ہوگا کہ ہم نے خود کو چیک کرنا ہے کہ لیلۃ القدر کے لیے ہم نے کیا پلاننگ کی ہے. جیسا کہ آج 19واں روزہ بھی اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے، تو کل کا روزہ ہی ہمارے پاس باقی ہے کہ مزید ہم اس کے لیے تیاری کر سکیں کہ رات جاگنے والی ہم کیسے جاگ سکیں. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ دن میں ہم اچھی سی نیند لے لیں اور کچھ کھانے پینے کا ایسا اہتمام کریں کہ نہ تو بہت زیادہ ایسا ہو کہ ہیوی کے کھا کے ہم سو ہی جائیں اور سوئے ہی پڑے رہ جائیں، اور نہ ایسا کم کھائیں کہ جسم میں اتنی انرجی نہ آئے کہ رات جاگنے سے ہم کاسی رہ جائیں. ہر شخص اپنے مزاج اپنی طبیعت کے حساب سے اہتمام کرے. تو کوشش کے ساتھ 5 راتیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی عظیم عطا کی ہیں ان کو لازمی جاگیں اور لیلۃ القدر کو تلاش کریں. کچھ ایسے بھی خوش قسمت ہوتے ہیں کہ جو 10 کی 10 ہی راتیں جاگتے ہیں، تو یقیناً وہ لوگ لیلۃ القدر کو پا لیتے ہیں، چاہے تو ان کو نہ بھی محسوس ہو کہ کون سی رات قدر کی رات تھی. تو یاد رہے کہ سارا سال ہم سو کے گزار لیتے ہیں، سارا سال کھاتے پیتے رہتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے اس نعمت سے نوازا ہے، یہ خوش قسمت دن ہماری زندگی میں آئے ہیں، تو ان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں. ایسا نہ ہو کہ ہم اس دعا کے مصداق ہو جائیں کہ جس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا کہ وہ شخص بدبخت ہے کہ جس کی زندگی میں رمضان مبارک آئے اور بخشش نہ کروا سکے. تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ وہ شخص بدبخت ہے، بدقسمت ہے کہ جس کی زندگی میں رمضان مبارک آیا، جس کی زندگی میں لیلۃ القدر آئی تو وہ اس کو حاصل نہ کر سکا. تو کبھی زندگی میں کوئی ایسا بازار میں کوئی سیل کا ہم سنیں تو ہم اس کو نہ پا سکیں، وہاں تک نہ پہنچ سکیں، تو ایک دوسرے کو لازمی کہتے ہیں کہ لو جی تم تو محروم ہی رہ گئی ہو، اتنا سستا بازار تھا، اتنی سستی چیزیں مل رہی تھیں. تو اگر نیکیوں سے ہم محروم رہ جائیں تو اصل میں محرومی یہی ہے. تو لازمی اس کے لیے ایک دوسرے کو موٹیویٹ کریں، ایک دوسرے کو پوچھیں کہ ایمان کا لیول کیسا ہے اور کیا لیلۃ القدر کے لیے تیاری کی ہے، کتنا قرآن پڑھا ہے. مزید جو 1 اشرہ باقی ہے ہمارے پاس اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے لیے کمر کس لیا کرتے تھے. جیسا کہ آج ہمارے معاشرے میں بھی کہا جاتا ہے کہ لنگوٹی کس کر کام کرنا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا کہ کمر کس لیتے تھے، عبادت میں بہت زیادہ محنت کرتے، سارا رمضان ہی محنت کرتے، لیکن جو اب آخری اشرا آتا تو بہت ہی زیادہ محنت کرتے اور اس کے لیے خود بھی جاگتے اور گھر والوں کو بھی جگاتے. اور سبحان اللہ کہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، جنت کی بشارت ہے، لیکن پھر بھی اتنا لمبا چوڑا قیام، اتنے لمبی چوڑی محنتیں کر کے رمضان مبارک کو پانے کی کوشش کرتے ہیں، لیلۃ القدر کو حاصل کرتے ہیں. اور یاد رہے کہ ہمیں تو یہ بہت ہی آسانی سے عطا کی گئی ہیں یہ 5 راتیں، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تلاش کرنے کے لیے 30 راتیں بھی بیداری میں گزاری، 30 راتیں جاگے اس لیلۃ القدر کو پانے کے لیے. اور پھر ہمیں بتا دیا گیا کہ آخری عشرے کی 5 راتیں ہیں، یا پھر کہا کہ آخری عشرے میں اس کو تلاش کرو. مزید لیسن کی طرف آتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فالذین آمنوا بہ، وہ لوگ جو ایمان لائے ساتھ اس کے، کس کے ساتھ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. وعزروہ، اور ان کی مدد کی، یعنی کہ ان کو قوت دی. ونصروہ، اور ان کی مدد کی. واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور پیروی کی اس نور کی وہ جو اتارا گیا ان کے ساتھ. نور سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید، فرقان حمید. کیا فرمایا؟ اولئک هم المفلحون، ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. سبحان اللہ. اللہم اجعلنا برحمتک. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اسی آیہ مبارکہ سے نیکسٹ لیسن کنٹینیو کریں گے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.